حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا وَلَهُ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہو گزرا جس کے 2 وزیر زمین پر اور 2 وزیر آسمانوں میں نہ ہوں۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، وزیر ہمیشہ حاکم کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ جس کی حکومت قائم ہوتی ہے اس کے لیے وزیر مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ایک لطیف نکتہ اس حدیث پاک کے ابتدائی الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جس نبی کو دنیا میں مبعوث کرتا ہے اسے اپنی امت کے لیے حاکم بناتا ہے۔ تو نبی اللہ کی طرف سے امت پر بولیے حاکم ہوتا ہے۔ یہ بات بالواسطہ حدیث پاک سے معلوم ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے وزیر دیے ہیں تو صاف ظاہر ہے اس پیغمبر کو حکومت دی ہے، اور پھر اس کی حکومت کا سلسلہ فقط زمین پر نہیں بلکہ اس کی حکومت کی تائید کے لیے 2 وزیر آسمانی کائنات میں بھی مقرر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَا مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ، فرمایا آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام۔ وَأَمَّا وَزِيرَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بکر وعمر، اور میرے زمین پر 2 وزیر ابو بکر اور عمر رہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حکومت مصطفی کی وزارتیں عطا فرمائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے طلب کیا اور ان کا قبول اسلام دعائے مصطفیٰ پہ ہوا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول بھی کہتے ہیں، طلب رسول کہتے ہیں، دعائے رسول کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تھوڑے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، یعنی ان کی تعداد ابھی 39 ہوئی تھی۔ مجموعی طور پہ اسلام کی صورتحال کمزوری پر تھی۔ کفار، مشرکین اور سرداران قریش اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کرتے تھے، دست تظلم دراز کرتے، سختیاں کرتے، ان پر مصائب اور آلام ڈالتے۔ وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے، چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے دار ارقم آتے، اور چھپ چھپ کر آقا علیہ السلام سے دین کی ہدایات لے جاتے۔ نہ اپنا اسلام گھر میں ظاہر کرتے، نہ اپنا اسلام باہر ظاہر کرتے۔ ایسے حالات میں آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا باری تعالیٰ میں 2 نام تیرے حضور پیش کرتا ہوں، ایک عمر بن الخطاب کا اور ایک ابو جہل کا، 2 نام پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا باری تعالیٰ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے اسے میری غلامی میں دے، ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے۔ اب آگے کلام کیا تھا؟ دعا کے کلمات تھے اللہم اعز الاسلام، مولا ان 2 ناموں میں سے، ان 2 شخصوں میں سے جو تیرا محبوب ہے، جس سے تو راضی ہے، اس کو قبول اسلام دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو طاقت مل جائے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے۔ یہاں عزت سے مراد اسلام کو طاقتور کرنا، اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو محکومی، کمزوری، مجبوری کی کیفیت سے نکالنا، اور اسلام سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو، کلمہ کو مسلمانوں کو عزت دینا تاکہ اسلام پر کفر کا اور دشمنان اسلام کا ہاتھ اونچا نہ رہے۔ یہ معنی ہے اسلام کو عزت ملنے کا۔ پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہٰذا اللہ کو عمر ہی عزیز اور محبوب تر تھے۔ سو یہ آقا علیہ السلام نے دعا کی، صبح ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم حضور کے قدموں پہ آ گرے۔ ایک دن کا بھی وقفہ دعا اور قبولیت میں نہیں پڑا۔ پھر چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام سے اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو شوکت اور طاقت اور تمکنت ملی، اسلام کمزوری کی حالت سے نکل آیا۔ تو اسلام قبول کرتے ہی نمازیں جو کہ چھپ کی ہوتی تھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، عرض کیا آقا آج اللہ کا نام بند کمرے میں بلند نہیں ہوگا، کعبے کے کھلے سین میں بلند ہوگا۔ آپ یہ جرت سیکھیں، ایمان مضبوط رکھیں، یقین محکم رکھیں، اور ہمیشہ زندگی جرت کے ساتھ گزاریں۔
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اسلام اللہ اکبر کا جو کلام ہے یہ صحن کعبہ میں کھلی فضا میں بلند ہوگا۔ آقا نے اجازت دے دی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ وہ پہلی اذان تھی کھلی فضاؤں میں جو سیدنا فاروق اعظم کے قبول اسلام پہ گونجی۔ اب اسلام آواز اذان کی سن کر کافر، مشرک، جابر، ظالم، سردار، ہر کوئی غنڈے جو بڑے بڑے مشرکوں کافروں کے غنڈے تھے، دہشت گرد تھے، آواز اللہ اکبر کی ہر طرف جو گونجی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آواز گونجی لوگ دوڑے، کون ہے یہ آواز بلند کرنے والا اسلام کی، تاکہ اس کا سر کچل دیں۔ جو شخص آگے آتا سیدنا فاروق اعظم کا سراپا دیکھ کے واپس مڑ جاتا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کو کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر، سو وہ ہو گئی۔ اور یہ دبدبہ آپ کا الحمدللہ آپ کے دور خلافت تک برقرار رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ فضیلت عطا کی۔ اب فضیلت کا ایک نقطہ ہے، ہر چند کے اجتماعی اور کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ جب ہم اجتماعی اور کلی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو پھر ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ مگر کچھ جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، کیا ان کو آپ کہتے ہیں اسپیشیلٹیز کہتے ہیں، تخصصات کہتے ہیں۔ بعض ایسی فضیلتیں ہوتی ہیں جن میں حضور کے صحابہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے اور اہل بیت اطہار میں سے کوئی نہ کوئی ایک کسی ایک چیز میں منفرد، ممیز اور ممتاز ہوتا ہے، اس شان کا حامل ہوتا ہے کہ اور کوئی اس میں ان کے ہم پلہ اور برابر نہیں ہوتا۔ یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ ایسی جزوی فضیلتیں کئیوں کے پاس ہیں اور ایک کی دوسرے پر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان فضیلتوں کی وجہ سے کوئی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ ساری کلی فضیلت کا باعث ہو گیا۔ کلی اور جزوی فضیلت کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں میں اعتقادی اور مسلکی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افضل ہے۔ یہ جو افضلیت کے جھگڑے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ کلی اور جزوی فضیلت کو سمجھا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے 10 آدمی ہیں، ایک آدمی آپ میں سے علم میں باقی 9 سے زیادہ ہے، ایک آدمی ان میں سے مگر دوسرا ان میں تقویٰ طہارت میں پاکیزگی میں سب سے زیادہ ہے، تیسرا ان میں کثرت عبادت میں اور زہد اور ورع اور ریاضات اور مجاہدات میں سب سے زیادہ ہے، چوتھا ان میں مثال کے طور پہ جہاد کرنے میں اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے میں بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، کوئی دین کے لیے سخاوت کرنے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر باقی خوبیاں اور باقی فضیلتیں نہیں ہیں، باقی بھی ہیں، مگر اوروں سے اس فضیلت میں وہ زیادہ ہے۔ تو اس طرح جزوی فضیلتوں میں ایک پر دوسرا فائق ہوتا ہے، لیکن جب آپ اوورآل ڈیسیژن لیتے ہیں اوورآل تو اس میں ساری خوبیوں کو، مناقب کو، فضائل کو، اچھائیوں کو جمع کرتے ہیں اور آپ دیکھیں نا ایک ایوریج نکالتے ہیں، ایک اوسط نکالتے ہیں، پھر سب کا گراف نکالتے ہیں، ایک نظام دنیا میں ہے نا ایک فائنل ڈیسیژن لینے کا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ان سارے 10 میں افضل ہے، اس کو کلی فضیلت کہہ دیتے ہیں۔ تو سمجھیں کلی فضیلت میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، اہل تشیع شیعہ حضرات کے عقیدہ میں وہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں سب سے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح 4 خلفائے راشدین کی ترتیب ہے یہی ترتیب فضیلت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چونکہ دلائل شرعی میں شیخین کریمین افضل ہیں، ذوق کسی کا سیدنا علی شیر خدا کی طرف جاتا ہے تو جاتا پھر یہ جھگڑے نہ کیا کریں، مگر عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے اور ذوق ہوتا ہے۔ لہٰذا میں اس جزوی فضیلت کی بات کر رہا تھا جہاں سے یہ آگے تفصیل چل پڑی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان نبی بعدی لکان عمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد نبی نے آنا ہوتا اور اگر میرے بعد دروازہ نبوت کھلا ہوتا اور اگر میرے بعد کسی کے لیے نبوت ممکن ہوتی تو میرے بعد عمر
فاروق نبی ہو۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنی دف لے آئی اور دف لا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بجانے لگی اور آقا کی سلامتی کا اور حضور کے پیار کا نغمہ گانے لگی۔ آقا علیہ السلام سامنے بیٹھے سن رہے، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر سیدنا علی شیر خدا آ گئے، پھر بھی بجاتی رہی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ پھر بھی بجاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بس دیکھتے ہی وہ ڈر گئی، سہم گئی۔ اس نے وہ جو ڈھولکی تھی، دف، ڈھولکی نہیں دف، اس کو فوری اپنی ٹانگوں کے نیچے دبایا اور اس کے اوپر چڑھ کے ایسے ہو کے بیٹھ گئی سہم کر۔ گانا بھی گیا، بجانا بھی گیا۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان تجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر دیکھ، میں خود بیٹھا ہوا تھا اور یہ بجاتی رہی۔ پھر ابو بکر آ گئے، یہ پھر بھی بجاتی رہی۔ پھر حضور علیہ السلام اب سنانے لگے واقعہ۔ پھر علی آ گئے، یہ پھر بھی بجاتی رہی۔ پھر عثمان آ گئے، یہ پھر بھی بجاتی رہی۔ اے عمر جب آپ آئے تو اس نے اپنی دف چھپا لی اور چپ کر گئی۔ سو میں نے کہا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، اے عمر تجھ سے شیطان خوف کھا کے بھاگ جاتا۔ تو یہ تو صرف فضیلت اور خلاف فضیلت کی بات تھی، اور اشارہ یہ کیا کہ دیکھیے اے عمر تمہاری طاقت کا تو عالم یہ ہے، یہ تو چھوٹی سی بات تھی، شیطان بھی تجھ سے خوف کھا کے بھاگ جاتا۔